روایت میں ہے کہ ایک شخص آیا ایک دن رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سارے جوان بھی پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں قبلہ ہم بہت گناہ گار ہیں، ہم سے بہت گناہ ہو جاتے ہیں، ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس سے ہمارے گناہ بخشے جائیں، ہمارے دل کو تسلی ہو جائے۔ یہی ایک پریشانی لے کر ایک جوان پہنچا ہے رسول اللہ کی خدمت میں۔ یا رسول اللہ، کتنا بڑا گناہ گار ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے دنیا کی کوئی ایسی برائی نہیں ہے جس کو میں نے انجام نہ دیا ہو، دنیا کے ہر گناہ کو انجام دیا ہے۔ یعنی جملے سے پتہ چلتا ہے یعنی یا رسول اللہ، میں نے زنا بھی کیا ہے، میں نے شراب بھی پی ہے، میں نے سود بھی کھایا ہے، میں نے حرام بھی کھایا ہے، میں نے سارے گناہ انجام دیے، جتنی برائیاں ہیں میں ساری کر چکا ہوں۔ یا رسول اللہ، اب میں ان گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے بخشش کا کوئی ذریعہ ہے؟ ہمارے پاس اگر کوئی شخص آئے کہے کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، ہم اپنی طرف سے کیا بتائیں گے؟ ہو سکتا ہے آپ لوگ کہیں گے آپ دعائے کمیل پڑھیں، آپ فلاں کریں۔ اگرچہ علماء نے ذکر کیے ہیں اعمال، انسان توبہ استغفار کے لیے صرف ندامت کافی ہے، لیکن توبہ کامل اگر کوئی چاہتا ہے اس کے خاص آداب بیان کیے۔ مثلا 3 دن روزہ رکھے، انسان دعائے توبہ پڑھے، نماز توبہ پڑھے، استغفار کرے، سجدہ کرے، دوبارہ غسل توبہ کرے، مختلف اس کے اعمال ذکر کیے توبہ کرنے کے۔ اب رسول اللہ کی محفل میں آیا ہوا، یا رسول اللہ، دنیا کی کوئی برائی میں نے نہیں چھوڑی، ہر گناہ کو انجام دے چکا ہوں، گناہ کر کر کے تھک چکا ہوں، اب توبہ کرنا چاہتا ہوں، بتائیں کیا کروں؟ سید رسول فرماتے ہیں جتنا بڑا بھی گناہ گار ہے، جتنے بھی تو نے گناہ انجام دیے ہیں، اپنے والدین کی خدمت تو کر، تیرے گناہوں کی بخشش کی ضمانت میں نبی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! والدین کی خدمت کس قدر عظیم امر ہے، ہم اسے معمولی نہ سمجھیں۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں، کوئی مولانا صاحب کا قول نہیں ہے، کسی مفتی کی بات نہیں ہے، سید الرسل جو بانی شریعت ہیں وہ فرما رہے ہیں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ اور معافی چاہتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو پھر جا والدین کی خدمت تو کر، تیرے گناہوں کی بخشش رب کے راضی ہونے کی ضمانت میں نبی دیتا ہوں۔ کہتا ہے یا نبی اللہ، بہت عظیم چیز کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی، لیکن میرے والدین میں سے صرف میرے والد زندہ ہے، صرف والد، یعنی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو سید اور رسول فرماتے ہیں گھبرا نہیں، تو والد کی خدمت کر، اللہ سبحانہ و تعالی والد کی خدمت کے عوض میں تیرے تمام گناہوں کا کفارہ بھی ادا کر دے گا، تیرے گناہوں کو معاف بھی کر دے گا۔ تو لہذا، اور اس کے بعد جب یہ شخص چلا گیا تو اس وقت سید رسول نے فرمایا کہ کاش اس کی ماں زندہ ہوتی، اس کی خدمت سے جو اس کو اجر ملنا تھا، یعنی وہ باپ کی خدمت کے نتیجے میں زیادہ ہے۔ تو اگرچہ والد کی خدمت بھی ایک عظیم ہے، تو جہاں جو ہے روایت ملتی ہے کہ جنت جو ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے، حدیث کے جملے ہیں، وہاں پر حدیث ہے سید رسول سے کہ باپ جو ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ تو دونوں کی، یعنی دونوں کو دیکھیں تو کیا ہے، دونوں کی خدمت کے ذریعے انسان جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔
اگر وہ ماں کی خدمت کرے تو تب اس کے قدموں میں جنت رکھی ہے، اگر باپ کی خدمت کرے تو جنت کے دروازے سے داخل ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا صرف ماں کا مقام نہیں ہے، عظمت